السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس سے چل رہا ہے۔ اب تک ہم نے آپ لوگوں کو جملہ اسمیہ خبریہ کے بارے میں بتایا، مرکب اشاری کے بارے میں بتایا، مرکب اضافی کے تعلق سے بتایا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو مرکب توصیفی کے بارے میں بتائیں گے، موصوف اور صفت کے بارے میں۔ مرکب توصیفی میں موصوف ہوتا ہے، ایک صفت ہوتی ہے، تو موصوف اور صفت مل کر کے آپس میں مرکب توصیفی بنتے ہیں۔ جس طرح مرکب اضافی میں تھا کہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مرکب اضافی بنتے ہیں، اسی طرح مرکب اشاری میں تھا کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر کے مرکب اشاری بنتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ میں تھا کہ مبتدا اور خبر مل کر کے آپس میں جملہ اسمیہ خبریہ بنتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی مرکب توصیفی ہے، اس میں موصوف اور صفت آپس میں مل کر کے مرکب توصیفی بنتے ہیں۔ تو جس طرح مرکب اضافی میں دو پارٹ ہوتے ہیں، مرکب اشاری میں دو پارٹ ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح مرکب توصیفی میں بھی دو پارٹ ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں۔ ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا بلکہ ناقص ہوتا ہے۔ ہاں، مکمل جملے کا ایک حصہ بن جاتا ہے، پارٹ سے بن جاتا ہے، چاہے وہ مبتدا کی جگہ پر آئے یا خبر کی جگہ پر آئے، مرکب اضافی۔ بالکل ایسے ہی دوستو مرکب توصیفی بھی ہے۔ مرکب توصیفی بھی مکمل جملہ نہیں ہوتا، آدھا جملہ ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، اور یہ جملے کا پارٹ بنتا ہے، جملے کا حصہ بنتا ہے۔ کبھی مبتدا کی جگہ پر آئے گا، کبھی خبر کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے۔ مرکب توصیفی جیسے مرکب اضافی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پہلے آپ کچھ اردو میں مثالیں سمجھ لیں، پھر اس کے بعد میں عربی جملے بتاتا ہوں۔ جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں لمبا آدمی، لمبا آدمی، موٹا آدمی، چھوٹی لڑکی، ٹوٹی کرسی، دبلا لڑکا۔ اب آپ ان جملوں میں دیکھیں، یہ لمبا یا موٹا یا چھوٹی یا ٹوٹی یا دبلا، یہ سب الفاظ جو ہیں اردو کے، یہ صفت ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ صفت ہیں، اور آدمی، لڑکی، کرسی یا لڑکا یہ موصوف ہیں، یہ موصوف ہیں، اور یہ اردو کے مرکب توصیفی ہیں۔ مرکب توصیفی میں ہوتا کیا ہے کہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ اب جیسے یہاں لمبا آدمی، یہ ایک جملہ ہے اردو کا۔ اب اس کو ہم عربی بنائیں گے تو پہلے آدمی کی عربی لائیں گے، پھر لمبا کی عربی لائیں گے۔ موٹا آدمی، اس کو عربی بنائیں گے تو پہلے آدمی کی عربی بولیں گے، پھر موٹا کی عربی لائیں گے، یعنی بالکل اردو سے الٹ ہو جائے گا عربی میں۔ عربی میں پہلے موصوف آئے گا، صفت بعد میں آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ موصوف کہتے کس کو ہیں؟ موصوف اسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی اچھائی یا برائی بتائی جائے کسی لفظ کے ذریعے سے۔ جیسے لمبا آدمی، اب یہ لمبا ہونا یہ آدمی کی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے، آدمی کی اچھائی بیان ہو رہی ہے۔ موٹا آدمی، یہ موٹا، یہ آدمی کی خوبی بیان ہو رہی ہے، یعنی آدمی کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ تو جس کی اچھائی بیان ہو، جس کی برائی بیان ہو، خوبی بیان ہو، اس کو ہم موصوف کہیں گے، اور جس لفظ کے ذریعے سے اچھائی برائی بیان ہو رہی ہے اسے ہم صفت کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ صفت کہیں گے۔ جیسے چھوٹی لڑکی،
लड़की के छोटे होने के बारे में बताया जा रहा है, यानी उसकी बुराई बयान हो रही है या खूबी बयान हो रही है। छोटा होना लड़की के बारे में बताया जा रहा है, तो लड़की इस जुमले में मौसूफ है, छोटा होना उसकी सिफत है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यानी अच्छाई बुराई को अपने दिमाग में रखें। जिस लफ्ज़ से अच्छाई बयान होगी उसको हम कहेंगे उस लफ्ज़ को सिफत, और जिसकी अच्छाई बुराई बयान की जाएगी, कोई आदमी है, कोई चीज़ है जिसके बारे में बताया जाएगा, उसको हम कहेंगे मौसूफ। समझ रखे हैं। और अरबी में मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में आती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मौसूफ सिफत मिल करके आपस में मुरक्कबे तौसीफ़ी बन जाते हैं। तो मुरक्कबे तौसीफ़ी जो है ये मारिफा भी होता है और नकरा भी होता है। समझ रखे हैं। मुरक्कबे तौसीफ़ी मारिफा भी होता है और नकरा भी होता है। मुरक्कबे तौसीफ़ी में दो पार्ट होते हैं, एक मौसूफ एक सिफत। जिसकी अच्छाई बयान होगी, बुराई बयान होगी, खूबी बयान होगी, उसको हम मौसूफ कहेंगे, और जो खूबी अच्छाई बुराई बयान हो रही है उसको हम सिफत कहेंगे। तो मौसूफ पहले आएगा, सिफत बाद में आएगी। तो मौसूफ सिफत कभी ये दोनों आपस में मारफा होंगे और कभी कभी नकरा भी होंगे। समझ रहे हैं। कभी कभी नकरा भी होंगे। मारिफा का मतलब मौसूफ पर अलिफ लाम आएगा तो सिफत पर भी अलिफ लाम आएगा। नकरा का मतलब ये हुआ कि न मौसूफ पर अलिफ लाम आए और न सिफत पर अलिफ लाम आए। यानी अलिफ लाम वो मारफा वाला जो अलिफ लाम होता है वो आएगा तो दोनों पर आएगा, नहीं आएगा तो दोनों पर नहीं आएगा। समझ रखे हैं। और ख़ास बात ये याद रखें कि तर्जमा करते वक्त हम पहले सिफत का तर्जमा करेंगे उर्दू में, फिर बाद में मौसूफ का तर्जमा करेंगे। तर्जमा करते वक्त पहले सिफत का तर्जमा करेंगे, बाद में मौसूफ का तर्जमा करेंगे। और तर्जमा में ये ख़ास बात याद रखना कि हमें है नहीं लगाना है, है नहीं लगाना है। जैसे मुरक्कब इज़ाफ़ी में है नहीं लगता, उर्दू का है नहीं लगता, इसी तरह मुरक्कब इशारी में है नहीं लगता। तो ऐसे ही मुरक्कब तौसीफ़ी में भी है नहीं लगेगा। है सिर्फ़ जुमला इस्मिया खबरिया में लगता है। जब हम मुब्तदा और ख़बर का तर्जमा करते हैं तो वहाँ है लगाते हैं। बाकी जो मुरक्कब नाकिस हैं, चाहे वो मुरक्कब इशारी हो या मुरक्कब इज़ाफ़ी हो या मुरक्कब तौसीफ़ी हो, इनके तर्जमा करने में है नहीं लगता। ये बात दिमाग में बैठा लें। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो सिफत को भी मुज़क्कर ही लाना है। ऐसा नहीं चलेगा कि मौसूफ मुज़क्कर है, सिफत आप मुअन्नस ला रहे हैं गोलीता वाली, नहीं, बल्कि दोनों मुज़क्कर हों। मौसूफ अगर मुअन्नस है तो सिफत को भी मुअन्नस लाना होगा। ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि मौसूफ मुअन्नस है, सिफत आप मुज़क्कर ला रहे हैं। समझ रहे हैं। यानी सेम सेम होना चाहिए दोनों पार्ट, मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से। इसी तरह मौसूफ मारिफा है तो सिफत को भी मारिफा लाना है। मौसूफ नकरा है तो सिफत को भी नकरा लाना है। मौसूफ वाहिद है तो सिफत को भी वाहिद लाना है। मौसूफ तस्निया है तो सिफत को भी तस्निया लाना होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं चलेगा कि मौसूफ हमारा तस्निया है, सिफत आप वाहिद लेकर आ रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा जुमला। मौसूफ इसी तरह जमा है तो सिफत को भी जमा लाना होगा। समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मौसूफ एराब के एतबार से अगर हालत रफ़ा में है, यानी मौसूफ पर पेश आ रहा है, तो सिफत पर भी पेश ही लाना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि मौसूफ पर पेश है, सिफत पर आप ज़बर ला रहे हैं, गलत हो जाएगा। मौसूफ पर इसी तरह ज़बर है तो सिफत पर भी ज़बर लाना होगा। मौसूफ पर ज़ेर है तो सिफत पर भी ज़ेर लाना होगा। इन बातों को अच्छी तरह आप याद रखें कि दोनों पार्ट जो होंगे मुरक्कब तौसीफ़ी के वो आपस में एक जैसे रहेंगे। समझ रहे हैं। मुज़क्कर के एतबार से, मुअन्नस के एतबार से दोनों एक जैसे रहेंगे। वाहिद, तस्निया और जमा के एतबार से दोनों पार्ट एक जैसे रहेंगे। ज़बर, ज़ेर और पेश के एतबार से दोनों पार्ट एक जैसे रहेंगे।
اور دونوں کبھی معرفہ ہوں گے کبھی نکرہ ہوں گے۔ معرفہ کا مطلب یہ کہ دونوں پر الف لام آئے گا، نکرہ کا مطلب کہ دونوں پر الف لام نہیں آئے گا، اور ترجمہ کرتے وقت ہے نہیں لگانا ہے۔ اب عربی میں کچھ مثالیں آپ دیکھ لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے میرے پاس جملے ہیں، الفلاح التعبان، الفلاح التعبان، تھکا ہوا کسان۔ الفلاح یہ موصوف ہے، التعبان یہ صفت ہے۔ الفلاح التعبان تھکا ہوا کسان، یہ تھکا ہوا کسان کی صفت ہے دوستوں۔ کسان کی اچھائی برائی بیان ہو رہی ہے نا، تو التعبان یہ صفت ہے، الفلاح یہ موصوف ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ مرکب توصیفی یعنی موصوف اور صفت دونوں معرفہ بھی ہوتے ہیں، دونوں نکرہ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ الفلاح التعبان دیکھیے، یہ معرفہ کی صورت میں ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر موصوف معرفہ آئے گا تو صفت بھی معرفہ آئے گی۔ الفلاح دیکھیے الف لام کے ساتھ آیا ہے، موصوف ہے، اس لیے صفت کو بھی الف لام کے ساتھ لانا پڑا ہے، کیونکہ اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت کو بھی معرفہ لانا ہی پڑے گا۔ سمجھ رکھے ہیں؟ الفلاح التعبان تھکا ہوا کسان۔ الشائی الحار، الشائی الحار گرم چائے۔ اب دیکھیے شائے مانے چائے، یہ موصوف ہے، الحار اس کا معنی ہے گرم، اور یہ صفت ہے، یعنی چائے کے گرم ہونے کی بات کی جا رہی ہے، چائے کی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ سمجھ رکھے ہیں؟ تو چائے ہوا موصوف، یعنی الشائے یہ موصوف ہے، اور گرم ہونا یعنی الحار یہ ہو گئی صفت۔ سمجھ رکھے ہیں؟ تو موصوف صفت مل کر کے مرکب توصیفی ہوا۔ الشائی الحار گرم چائے۔ ترجمہ کرتے وقت ہم ہے نہیں لگا رہے ہیں اور الٹا ترجمہ کر رہے ہیں، پہلے صفت کا ترجمہ کر رہے ہیں پھر موصوف کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو یہ بن گیا الشائی الحار گرم چائے۔ دیکھیے دونوں پارٹ پر، دونوں جز پر الف لام داخل ہے، یعنی دونوں معرفہ آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی، تو موصوف صفت مل کر کے مرکب توصیفی ہو گیا۔ تو الشائی الحار گرم چائے۔ اسی طرح حلیب بارد، حلیب بارد کچھ ٹھنڈا دودھ۔ اب دیکھیے حلیب، حلیب کے معنی دودھ ہوتا ہے، بارد معنی ٹھنڈا، تو حلیب یہ موصوف ہے، اس کا ٹھنڈا ہونا باردن ہے، یعنی باردن صفت ہے۔ موصوف پہلے آ رہا ہے، صفت بعد میں، اور دیکھیے دونوں نکرہ ہیں۔ کیوں نکرہ ہیں؟ ہم نے بتایا تھا کہ موصوف اگر نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی، اور موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی۔ تو حلیب بارد کچھ ٹھنڈا دودھ۔ یہاں پر ترجمے میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب ہم معرفہ کا ترجمہ کریں گے، یعنی مرکب توصیفی معرفہ کا ترجمہ کریں گے، تو وہاں پر ایک یا کچھ وغیرہ نہیں لگائیں گے لفظ، اور جب نکرہ کا ترجمہ کریں گے تو وہاں پر ہم کچھ لگائیں گے یا ایک لگائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حلیب بارد دونوں نکرہ ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کچھ ٹھنڈا دودھ، یہاں کچھ لگا رکھے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے لحم طری، کچھ تازہ گوشت۔ اب یہ لحم موصوف، طری اس کی صفت، تازہ ہونا یہ صفت ہے، اور دونوں نکرہ ہیں، تو اس لیے یہاں پر ہم کچھ لگا رکھے ہیں۔ تو معنی کیا ہوا؟ لحم طری کچھ تازہ گوشت۔ اسی طرح التجارۃ الرابحۃ نفع بخش تجارت، تجارت یعنی بزنس، نفع بخش نفع دینے والی۔ تو التجارت یہ موصوف معرفہ ہے، اس کی صفت الرابحۃ یہ بھی معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ کہ جب موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی،
اب معنی کیا ہے؟ نفع بخش تجارت۔ اسی طرح دیکھیے الام المسرورۃ، الام المسرورۃ خوش و خرم ماں، ام مانے ماں، مسرورۃ مانے خوش، تو خوش ماں دونوں معرفہ ہیں۔ اسی طرح بنت حزینۃ ایک غمگین لڑکی، بنت نکرہ ہے، حزینۃ بھی نکرائی ہے، بنت موصوف، حزینۃ اس کی صفت، اور موصوف مؤنث ہے، بنت مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت جو آئی ہے مؤنث آئی ہے۔ سمجھ رکھے ہیں؟ چونکہ موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت کو بھی مؤنث لانا ہوگا۔ تو بنت حزینۃ ایک غمگین لڑکی۔ اسی طرح دیکھیں ولد نشیط ایک چست لڑکا، ایک چست لڑکا۔ اب دیکھیے یہاں میں ایک لگا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جب مرکب توصیفی نکرہ ہوں تو وہاں پر ایک لگتا ہے یا کچھ لگتا ہے، معرفہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ولد نشیط ایک چست لڑکا، ولد نکرہ ہے، اس لیے نشیط جو صفت آئی ہے وہ بھی نکرہ آئی ہے۔ تو ولد نشیط ایک چست لڑکا۔ الماء العذب، الماء العذب میٹھا پانی، الماء مانے پانی، العذب مانے میٹھا۔ تو الماء یہ موصوف، العذب یہ صفت۔ الماء العذب میٹھا پانی۔ سوق کبیرۃ ایک بڑا بازار، سوق مانے بازار، کبیرۃ مانے بڑا۔ اب یہ سوقن اہل عرب سوقن کو مؤنث مانتے ہیں، اس لیے اس کی صفت بھی کبیرۃ مؤنث آئی ہے، اور ترجمہ کرتے وقت ہم ایک کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں نکرہ ہیں۔ جب مرکب توصیفی نکرہ ہو تو وہاں ایک یا کچھ ترجمہ کرنے میں لگتا ہے۔ تو سوقن کبیرۃ ایک بڑا بازار۔ نجم لامع ایک چمکدار ستارہ، نجم مانے ستارہ، لامع مانے چمکدار، ایک چمکدار ستارہ۔ اب یہ بھی نکرہ ہیں، اس لیے ہم ایک لگا رہے ہیں ترجمہ کرتے وقت، ایک چمکدار ستارہ۔ ولد ذکی، ولد ذکی ایک ذہین لڑکا، یہ ایک ذہین لڑکا، ولد مانے لڑکا، ذکی مانے ذہین، ایک ذہین لڑکا۔ اسی طرح اور بھی مثالیں آپ دیکھ لیں۔ المدرسۃ الکبیرۃ بڑا مدرسہ، المدرسۃ یہ مؤنث، اس لیے اس کی صفت الکبیرۃ مؤنث آئی ہے، بڑا مدرسہ۔ فرس جید اچھا گھوڑا۔ القلم الجدید نیا قلم۔ ناظرین دیکھیے میں پہلے صفت کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر موصوف کا ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی الٹا کر رہا ہوں۔ اسی انداز میں آپ کو ترجمہ کرنا ہے موصوف صفت کا۔ القلم الجدید نیا قلم۔ قط جمیل خوبصورت بلہ۔ فاطمۃ العالمۃ عالمہ فاطمہ۔ الحبر الاسود کالی سیاہی، الحبر مانے روشنائی یا سیاہی، الاسود مانے کالا، الحبر الاسود کالی روشنائی۔ رجل قصیر ناٹا آدمی۔ الغصن الاخضر ہری ٹہنی۔ زہرۃ جمیلۃ خوبصورت پھول۔ الثمر الناضج، الثمر یہ پھل کو بولتے ہیں، الناضج مانے پختہ، پکا تیار جو پھل ہو جائے اس کو الناضج بولتے ہیں۔ الثمر الناضج پکا پھل، تیار پھل۔ الشائی البارد ٹھنڈی چائے۔ الفلاح الکسلان سست کسان۔ رجل حزین غمگین آدمی۔ اب مسرور خوش باپ۔ اخ تعبان تھکا بھائی۔ الرجل الابیض گورا آدمی۔ اللحم الکثیر زیادہ گوشت۔ حلیب قلیل تھوڑا دودھ۔ الماء الحار گرم پانی۔ السوق الصغیرۃ چھوٹا بازار۔ باب قدیم پرانا دروازہ۔ نافذۃ صغیرۃ چھوٹی کھڑکی۔ ناظرین
ان مثالوں کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھائیں اور مرکب توصیفی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مرکب توصیفی میں پہلے موصوف ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے۔ ترجمہ کرتے وقت پہلے ہم صفت کا ترجمہ کریں گے، پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے، اور موصوف اور صفت مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے سیم رہیں گے، اور دونوں معرفہ ہوں گے یا تو دونوں نکرہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پر الف لام رہے اور دوسرے پر الف لام نہ رہے۔ اگر الف لام رہے گا تو دونوں جز پر رہے گا، دونوں پارٹ پر رہے گا، نہیں تو کسی پر نہیں رہے گا۔ اور نکرہ اگر موصوف صفت ہیں تو اس کا ترجمہ کرتے وقت ایک لگائیں گے یا کچھ لگائیں گے۔ بہرحال ویڈیو کو بار بار سنیں اور مجھے دعاؤں سے نوازیں، اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔